بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، نمود، عزت، شہرت، قوم، قبیلہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو معاشرے میں بڑا بنا دیتی ہیں۔ معاشرے میں اگر کسی کو مقبولیت حاصل ہو جائے تو انسان اپنی مقبولیت کو باقی رکھنے اور اپنے بھرم کو بچانے اور اس کو بڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سب کچھ اپنے مالک پر قربان کر کر انسان سرخرو ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارا سلام ہو اس شہید پر جو تمہید کربلا ہے، جس نے نہ اپنے نام کی پرواہ کی، نہ شہرت کی، نہ قوم و قبیلے میں بیٹھی ہوئی دھاک کی، ہر چیز کو راہ ولایت پر قربان کر دیا۔ بنی مراد کے سربراہ تھے، مزجہ کے سردار تھے، لوگوں کے درمیان ہانی کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا تھا۔ لوگ آپس کے جھگڑے میں ہانی بن عروہ کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ جہاں بیٹھ جاتے وہاں ہانی کے حرف پر کوئی حرف نہ کرتا، جو بات کرتے وہ فیصلہ کن ہوتی۔ گھر سے باہر نکلتے تو اتنے محافظ ساتھ چلتے لگتا کسی ملک کا سردار و سربراہ چل رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب قبیلہ مراد کو مدد کے لیے پکارتے تو 4000 زرہ پوش سوار ایک آواز پر ان کے ہمراہ ہو جاتے۔ 80,000 پیادے سپاہی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے۔ افسوس کہ جب یہ شخص اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا تھا تو اکیلا تھا، تنہا تھا، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ یہیں سے دنیا کی پستی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ہانی جب گھر سے نکلتے اور ساتھیوں کا ہجوم ہوتا تو ہانی بن عروہ کی دھاک، شوکت و وقار بڑے سے بڑے سورما کو کونے میں دپکنے پر مجبور کر دیتا۔ کتنا عجیب ہے، ایسی شخصیت کو گرفتار کر کے ظالم و جابر کے سامنے لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو تاریخی جواب دیتے ہیں، مسلم ابن عقیل کو حوالے کرنے کی بات کرتا ہے؟ خدا کی قسم، جہاں میں کھڑا ہوں اور قدم جمائے تیرے سامنے ہوں، مسلم ابن عقیل کی رہائش کسی ایسی جگہ ہو کہ میرے ایک پیر ہلانے سے اس کا پتہ چل جائے تو میں تیرے سامنے اپنے پیر کو ادھر سے ادھر نہ کروں۔ جب لوگ اپنے ایمان کی بولی لگا رہے تھے تو یہ عاشق حسین آواز دے رہا تھا کہ عشق حسین نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ جس ظالم سے پورا کوفہ تھر تھر کانپ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے اشارے پر ایک پیر بھی ہٹانے کے لیے میں تیار نہیں۔ جہاں ہوں حسینیت کے ساتھ ہوں اور ڈٹا رہوں گا۔ میرا نام، میرا اعتبار، میری خاندانی وجاہت سب قربان حسین پر۔ تاریخ شہادت کے درخشاں باب میں ایک نام ہانی بن عروہ کا ہے، ایسی شخصیت جسے ایک قبیلے کا سردار جانا جاتا ہے، جس نے اس وقت اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا جب درہم و دینار کی جھنکاروں میں لوگ اپنے ضمیروں کی بولی لگا رہے تھے، جب خاموش رہنے کے لیے حکومت کی طرف سے منہ بولی قیمت ادا کی جا رہی تھی۔ اس وقت دفاع ولایت میں جناب ہانی نے نہ صرف اپنی زبان کو بند نہیں رکھا بلکہ اپنے قول اور عمل کے ساتھ ولایت کا دفاع کیا۔ ہانی بن عروہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ جمل میں مولا کے ساتھ رہے، صفین میں آپ کے رکاب میں جنگ کی۔ جمل اور صفین کے معرکے جناب ہانی ابن عروہ کی شجاعت، بہادری اور وفاداری کے گواہ ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کے قیام میں جناب ہانی بن عروہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب لوگ حکومت کے خلاف بات کرنے سے بھی ڈر رہے تھے، جب ابن زیاد کی دہشت سے لوگوں کی زبانوں میں تالے لگے ہوئے تھے، اس وقت یہ ہانی بن عروہ کا گھر تھا جو کوفے میں انقلابی طرز فکر رکھنے والوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے
ہانی بن عروہ نے وہ سب کچھ فراہم کیا تھا جو ایک حجت خدا کے سفیر کے لیے ہونا چاہیے۔ جب جناب ہانی بن عروہ عبید اللہ کے سامنے جناب مسلم کو تسلیم کرنے پر راضی نہ ہوئے تو ہانی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو کسی دشمن کے مردے یا حتیٰ کسی نجس جانور کے مردے کے ساتھ یہ سلوک اسلام گوارا نہیں کرتا، یعنی کسی اعضا کو کاٹنا، جبکہ جناب ہانی کے ساتھ ان کی زندگی میں یہ سلوک کیا گیا اور ان کے اعضا کو کاٹے گئے اور لہو لہان زخمی حالت میں انہیں بامشقت قید کر دیا گیا اور آخر میں ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک الہی قافلہ، ایک خدائی کاروان اپنی منزل کی طرف گامزن تھا کہ لوگوں نے دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا۔ آنے والا قریب آیا۔ امام حسین نے اپنے بھائی کا حال پوچھا، کہا مولا خلوت میں عرض کروں گا۔ جواب ملا، میرے اصحاب سے کوئی پردہ نہیں، جو بھی بات ہے سب کے سامنے سناؤ۔ کہنے والے نے اب جو کہا تو پورے حسینی کاروان سے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ مولا جب میں چلا تو ہانی کو شہید کیا جا چکا تھا، جناب مسلم کی لاش کو کوفے میں رسی سے باندھ کر گھمایا جا رہا تھا۔ یہ وہ منزل ہے جہاں امام حسین نے مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد جناب ہانی کی خبر کو سنا تو منزل سالبیہ پر سید الشہداء ٹھہر گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام رکے، اپنے دونوں جانثاروں پر گریہ کیا، کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے دونوں ساتھیوں کو یاد کیا۔ یہ پہلی منزل ہے جب امام حسین علیہ السلام نے ہانی کو شہادت کے بعد یاد کیا، لیکن امام حسین اپنے اس جانثار کو بھولے نہیں، ایک بار اور یاد کیا۔ کب؟ عصر عاشور، جب آپ یکا و تنہا تھے، کڑکتی کمانیں تھیں، نیزے تھے، بھالے تھے، زخموں سے چور، لہو لہان امام حسین آواز دے رہے تھے، اینا اینا ہانی بن عروہ۔ اس لیے کہ ہانی بن عروہ اس کوہ استقامت کا نام ہے جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن ہانی نے نہ ابن زیاد جیسے سفاک کے سامنے گھٹنے ٹیکے، نہ کہیں پر کسی مجبوری کا اظہار کیا، بلکہ مکمل اختیار کے ساتھ جس راستے کا انتخاب کیا تھا اسی پر چلتے چلتے منزل شہادت کو پا گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاویداں ہو گئے۔ اسی لیے سید الشہداء میدان کربلا میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہانی کو پکار رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی بن عروہ، یا ابطال الصفا، یا فرسان الہیجا، مالی انادیکم لا تجیبونی وادعوکم فلا تستمعونی انتم نیام وارجو ان تنتبہون۔ اپنے باوفا اصحاب کو تو یوں تو امام حسین نے بہت سے جانثاروں کو پکارا، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر کے فوراً بعد جناب ہانی کو پکارنے سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ہانی بن عروہ کا امام کے نزدیک کیا مقام ہے۔